السلام علیکم ڈیفینس لورز ویوز، آج کی ویڈیو اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ کو اپنے ملٹری تھنک ٹینکس پر فخر ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم اس اہم ٹاپک پر بات کریں گے جس کی بدولت پاکستان کی اہمیت پوری دنیا نے تسلیم کر لی ہے۔ اس اہمیت اور پاکستان کی امن دوستی یا پیس اسٹریٹجی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اس اقدام نے دنیا کے ایسے ممالک کو بھی ایک ساتھ لا کر اکٹھا کر دیا ہے جو گزشتہ چند سالوں سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان نیوی کی جانب سے منعقد کی جانے والی امن مشقوں میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ روایتی حریف بھی اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو رہے ہیں؟ پاکستان جس خطے میں موجود ہے اس سے کس طرح دنیا کے کئی ممالک کے مفاد وابستہ ہیں، اس پہلو کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ جبکہ امن مشقیں آخر اتنی اہم کیوں ہیں اور انڈیا کے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے خواب کو ان مشقوں نے کس طرح خاک میں ملایا، اس پر بھی بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ اس خطے اور پاکستان کی اہمیت کو جاننے کے لیے میں آپ کے ساتھ چند اعداد و شمار شیئر کر دوں۔ اس وقت 90% انڈین اوشین کا کارگو اس راستے سے گزر رہا ہے، جبکہ دنیا کا 40% کارگو اس سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے صرف انڈین اوشین کے کارگو کی بات کی تھی جو 90% اس راستے سے گزرتا ہے، جبکہ باقی دنیا کا 40% ہر طرح کا کارگو جس میں ادویات، خوراک اور روزمرہ استعمال کی اشیاء شامل ہیں، ان کی امپورٹ ایکسپورٹ اس راستے سے ہی ہوتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا تجارتی حجم کتنا ہوگا۔ دوسری جانب دنیا کا 70% تیل یہاں سے گزرتا ہے۔ پھر ایران اور قطر سے ایکسپورٹ ہونے والی نیچرل گیس دنیا کے کئی ممالک کو اس روٹ سے پہنچ رہی ہے۔ یہ نیچرل گیس دنیا کا 50% ہے۔ اس روٹ کو مزید بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ اس تصویر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سرکلز میں دکھائے گئے چوک پوائنٹس، یعنی ایسے پوائنٹس جن کو اگر مفلوج مطلب بند کر دیا جائے تو ان چوک پوائنٹس کو irregular وار یا نان اسٹیک ایکٹرز کے ذریعے سے بلاک کر کے بڑی بڑی اکانومیز کو بالخصوص اور دیگر کئی ممالک کو کرونا یا اس طرح کی وبا سے پہنچنے والے اکنامک نقصان سے زیادہ بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کی ہر طرح کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا 40%، جبکہ انرجی کی ضروریات کا 70% یہاں سے ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ اگر ان چوک پوائنٹس کو مفلوج کر دیا جائے تو پھر ان کو بحال کرنے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ تو رہا اس سمندری راستے اور اس پورے خطے کی اہمیت اور اس کو درپیش خطرات کا ایک پہلو۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک اور روٹ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر امریکہ اور یورپ کو سوئز کینال سے ہوتے ہوئے ایشیا سے جوڑتا ہے۔ یہاں سے نہ صرف ایشیا کی یورپ اور امریکہ کے ساتھ باہمی تجارت ہوتی ہے، بلکہ خاص طور پر اس روٹ سے افریقہ، یورپ اور براعظم امریکہ کے کئی ممالک کو مڈل ایسٹ سے تیل اور گیس کی ترسیل بھی ہوتی ہے۔ تاہم اس راستے کو بھی اسٹریٹ آف ہرمز کی طرح بحری قزاقوں اور نان اسٹیک ایکٹرز کی جانب سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر سال 2020 میں بحری قزاقوں کے حملوں اور ان حملوں کے نتیجے میں تجارتی سرگرمیوں کو گزشتہ سال سے 19% زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس پورے خطے اور سی روٹ کی سگنیفیکنس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی اہمیت کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان نہ صرف اپنی سمندری حدود سے گزرنے والے روٹس اور بین الاقوامی سمندری حدود میں اپنی نیول فورسز کے ذریعے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کی اس امن دوست کوششوں سے مختلف ممالک مل کر ایک دوسرے سے جڑی تجارتی اور انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے اور اس سمندری راستے کو محفوظ بنانے کے لیے ایک پیج پر ہیں۔ یوں پاکستان نیوی کی ان کوششوں نے روایتی حریف کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور مل کر ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ایک گلوبل ایمبیسڈر آف پیس بنا دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اس وقت دنیا کی دوسری اور مستقبل کی سب سے بڑی اکانومی چائنا کے لیے بھی ایک مفید اور محفوظ راستہ بن چکا ہے۔ پاکستان سی پیک کے ذریعے چین کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے ایک متبادل راستے کے ساتھ ساتھ محفوظ اور شارٹ کٹ بھی ہے۔ یہاں سے چین نہ صرف اپنی ایکسپورٹس کو یورپ، افریقہ اور مڈل ایسٹ تک لے جا سکتا ہے، بلکہ ان ممالک خاص طور پر مڈل ایسٹ سے اپنی انرجی کی ضروریات کو بھی بغیر کسی رکاوٹ کے پورا کر سکتا ہے۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ چین کی سال 2019 میں ایکسپورٹ کا حجم $2.5 کھرب، جبکہ امپورٹ $2 کھرب مطلب $2 ٹریلین رہی۔ یہ صرف چین سے متعلق اعداد و شمار ہیں۔ یاد رہے کہ چین کی سمندری تجارت اور پھر انرجی امپورٹ خاص طور پر اس روٹ سے ہوتی ہیں۔ اب تک بیان کی گئی اس پیچیدہ اور خاصی اہم صورتحال میں پاکستان نیوی کی امن مشقوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے منعقد کی جانے والی ان مشقوں کا انعقاد پہلی بار 2007 میں کیا گیا۔
پہلی امن مشقوں میں چین، بنگلہ دیش، فرانس، اٹلی، ملیشیا، ترکی، برطانیہ اور امریکہ سمیت مجموعی طور پر 25 سے زائد ممالک کی بحری افواج نے شرکت کی۔ ان مشقوں کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر بار امن میں حصہ لینے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی واضح مثال 2019 میں منعقد ہونے والی امن 6 ہے، جس میں مجموعی طور پر 46 کنٹریز کی نمائندگی موجود تھی، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ بحیرہ عرب اور اطراف میں پاک بحریہ کی جانب سے شروع کی جانے والی ان امن مشقوں کی اہمیت و افادیت دنیا بھر میں تسلیم کی جا رہی ہے۔ اسی رجحان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روس کے بحری بیڑے نے بھی امن 2021 میں شرکت پر آمادگی کا اظہار کیا۔ حالیہ مشقوں میں شرکت کسی بھی روسی بحری بیڑے کی 11 سالوں بعد نیٹو ممالک کے ساتھ پہلی بین الاقوامی مشق ہوگی۔ اس خبر نے اس مشق کو عالمی منظر نامے پر عمدگی سے اجاگر کیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق امن مشقیں اپنی نوعیت کا منفرد انتظام ہے، جس میں عالمی افق پہ بظاہر حریف دکھنے والی طاقتیں نہ صرف شرکت کر رہے ہیں بلکہ ان مشقوں کو نہایت اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال روسی تجزیہ نگار ہیں، جنہوں نے ان مشقوں کے جیو اسٹریٹجک زاویوں پر بات کرتے ہوئے ایکسپریس ٹریبیون میں چھپی تحریر میں لکھا کہ روس اس بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان کے بیلنسنگ کردار کو بخوبی سمجھتا ہے۔ اس مشق کے مرہون منت جہاں ملٹری سے تعلقات مستحکم ہوں گے، وہاں سی پیک کو روس تک پھیلانے کی مد میں بھی فائدہ پہنچے گا، بلکہ ان کا یہاں تک کہنا تھا کہ اس سے پاکستان کی پوری دنیا کے لیے مرکزی حیثیت اور زپر آف یوریشیا کا بھی تعین ہوتا ہے۔ دوسری جانب روس کی بھارت کے ساتھ جاری گزشتہ سرد موری اور امن مشقوں کی ٹائمنگ بھی عالمی منظر نامے میں خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ فرینڈز، اگلے ماہ ان مشقوں کا 7واں راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے۔ امن کا انعقاد تقریباً ہر 2 سال بعد پاک بحریہ کی زیر قیادت کیا جاتا ہے۔ جہاں تک امن 7 یعنی فروری 2021 میں شروع ہونے والی ان حالیہ مشقوں کا تعلق ہے تو یہ مشقیں ایک ہفتے پر محیط ہیں۔ امن 2021 کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں فارمل یعنی رسمی، انفارمل، اکیڈیمک اور دیگر ایکٹیویٹیز شامل ہیں۔ رسمی سرگرمیوں میں PNS ڈاک یارڈ میں افتتاحی تقریب اور یادگار شہداء پر خراج عقیدت پیش کرنے سے لے کر تمام ممالک کی نیول ٹیمز کا تعارف شامل ہے۔ یہ تمام فارمل سرگرمیاں کراچی میں ہوں گی۔ اس کے بعد SSG کی جانب سے اینٹی ٹیررسٹ ایکسرسائز ہوگی، پھر سمندر میں غیر روایتی خطرات جیسا کہ پائریسی، ڈرگ اور ہیومن ٹریفکنگ وغیرہ سے متعلق سینیریو بیسڈ ایکسرسائزز ہوں گی۔ اس کے علاوہ بحری جہازوں کی گن فائرنگ اور ہوائی جہازوں کا فلائی پاس بھی ان ایکسرسائزز کا حصہ ہے۔ جہاں تک ان مشقوں میں انفارمل یعنی غیر رسمی سرگرمیوں کا تعلق ہے تو اس میں سپورٹس اور کلچرل ایکٹیویٹیز ہوں گی تاکہ مشقوں میں شریک ممالک کو پاکستان کے کلچر کے بارے میں آگاہی دی جا سکے۔ ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز میں ٹیبل ٹاکس اور سیمینارز ہوں گے، جس میں روایتی، غیر روایتی خطرات اور میری ٹائم ایشوز پر ڈسکشنز اور ریسرچ پیپرز پڑھے جائیں گے۔ امن 2021 کے اگر اغراض و مقاصد کی بات کریں تو اس کے بنیادی مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے سمندری راستوں سے ہونے والی ہیومن ڈرگز اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوششوں میں تیزی لانا، اس کے علاوہ بحری قزاقوں کے خلاف آپریشن میں جدت لانا، انٹیلیجنس شیئرنگ کے طریقہ کار کو مزید وسعت دینا، بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں ایک دوسرے کے جنگی حربوں اور مہارتوں کو جاننا، اسی طرح سے بدلتی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا، جبکہ سی پیک کی اہمیت اور اسے ایک اہم معاشی منصوبے کے طور پر اجاگر کرنا، گوادر اور پاکستان کو تمام دنیا کے لیے اٹریکٹیو بنانا اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے شریک ممالک کو اس بارے میں انکریج کرنا۔ کیونکہ پاکستان ایک امن دوست اور ذمہ دار ملک ہے، لہٰذا اس طرح کے عملی اقدام سے پاکستان کا بین الاقوامی امیج بھی بہتر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ان مشقوں کی مدد سے بھارت کی جانب سے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے خواب کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان مشقوں میں دنیا کے 50 ممالک کی بحری افواج اکٹھی ہوں گی تو ایک دوسرے کے رسم و رواج سے واقفیت حاصل کرنا بھی ان مشقوں کے چیدہ فوائد میں سے ایک ہے۔ انشاءاللہ ان مشقوں کے کامیاب انعقاد سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس خطے میں امن کا خواہاں کون ہے اور جنگ و جدل کی طرف اپنے ہمسایوں کو دھکیلنے والا کون۔ میری ذاتی رائے میں ان مشقوں کے بعد آئسولیشن وارڈ میں کون نظر آئے گا وہ بھی جان لینا کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔